بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اتوار کے دن کا 21 ستمبر کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں کل اہم کیس ہے اور سعودی معاہدے پر خان کا رد عمل فیصلہ کن معاملہ ہوگا۔ نیا کیس بنانے کی بھی جال تیار کیا جا رہا ہے اور 27 ستمبر تحریک انصاف کے جلسے میں پورے پاکستان میں 1 کروڑ لوگ، بڑا اعلان ہے۔ 29 ستمبر کو کشمیر میں بھی جلسہ، اس کی بڑی اہمیت، اسٹیبلشمنٹ کی ٹانگیں اس پہ کیوں کانپ رہی ہیں۔ آج وہاں مارکہ حق کے نام پر ہونے والے جلسے میں کشمیر کی عوام نے مکمل طور پر تمام جماعتوں کے اتحاد کو مسترد کر دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی 23 ستمبر کی جو ملاقات 6 مسلمان ممالک کے سربراہان چن کر ابراہم اکارڈ معاہدے کا امکان ہے، پاکستان کی شمولیت ہوگی۔ یعنی دوسرا امریکہ میں جو آج بڑا جھٹکا لگا، اتحادی ممالک امریکہ سے الگ 3 فلسطینی ریاست کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ بگرام ایئر بیس کی بھی مکمل ایک نئی تفصیلات آئی ہیں، دہشت گردی کی لہر وہاں شروع ہو چکی ہے، خوفناک حملہ بھی ہوا ہے۔ وزیر خارجہ، وزیر دفاع ٹرمپ کے مخالف بیان بھی آئے ہیں اور پھر ادارے کے اندر بھی لڑائی کا معاملہ، ریٹائرمنٹ کے قریب ایک نئے کیانی کا جنم، زرداری کی گیم اور نواز شریف کے اختلافات ہیں۔ سعودی معاہدے پر پھٹ پڑے اور یہ رد عمل بھی ان کا سامنے آنے والا ہے اور یہ 10 روزہ دورہ چین کس طرح زرداری کی وہاں ملاقاتیں ناکام کروائے گی، چینی صدر سے ملاقات کیوں نہیں ہونے دی گئی۔ چین نے بھی پاکستان سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ان تمام خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان کل توشہ خانہ کا کیس ہے سماعت اڈیالہ جیل میں، اس میں کہہ رہے ہیں جی نئے ثبوت آ گئے، خیر اسے دفع ہی کریں، اس سے اتنی اہمیت والی معاملہ ہی نہیں ہے وہ حقیقت میں۔ سعودی دفاعی معاہدے کا معاملہ کل بڑا اہم ہوگا، اس معاہدے کے حق میں بیانات دینے کی کوشش ہوگی۔ میرے خیال میں عمران خان اس کی حمایت کریں گے۔ سعودی عرب کے آخری دورے میں بھی عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا، دفاع کی مکمل حمایت کی تھی اور اس وقت نون لیگ کا میڈیا سیل باقاعدہ عمران خان کے سعودی شاہ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں ان کی ویڈیوز چلا رہے ہیں، محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقاتوں کی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جی معاملات وہاں ٹھیک نہیں تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن عمران خان اس دفاعی معاہدے کی مجھے لگتا ہے مکمل حمایت کی۔ یہ میری ذاتی رائے، لیکن کل پتہ چلے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کل ملاقات ہونے دے گی، مجھے لگ رہا ہے جیل ٹرائل میں خان کی ملاقات ہونے دیں گے تاکہ دفاعی معاہدے پر خان کی طرف سے رد عمل آئے۔ ان کی خواہش ہوگی کہ خان اس کی حمایت نہ کرے تاکہ سعودی عرب کو یہ دکھا سکیں دیکھیں عمران خان تو آپ کا مخالف ہے۔ اگر عمران خان نے حمایت کر دی تو اس معاہدے پر عوامی مہر بھی لگ جائے گی، ظاہر ہے عوامی لیجٹمیسی جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے۔ یہ بیانیہ بنانے کی دونوں صورتوں میں کوشش کریں گے۔ تحریک انصاف اس وقت 27 ستمبر کے جلسے کا جو اعلان ہوا اس کی تیاریاں بھی کر رہی ہے اور بڑی تعداد میں اس میں پاکستانیوں کی آمد کی ظاہر توقع ہے۔ تحریک انصاف قیادت کی پوری کوشش ہے کہ یہ معاملہ عوام پر نہ چھوڑا جائے، لیڈر باقاعدہ رن کریں تاکہ جلسے میں جو مطالبات، جو اعلانات کیے جائیں وہ ان کی طرف سے ہوں۔ دیکھیں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی قیادت کی صورتحال اس وقت جو پورے پاکستان میں بھی ہے، عمران خان نے خیبر پختونخوا پر مکمل اعتماد کیا تھا، یہ خان کے وفادار ساتھی تھے، انہیں اسٹیبلشمنٹ سے جوڑا گیا پل کا راستہ بنانے کے لیے۔ علی مین گنڈا پور صاحب کو خاص طور پر، یہ الیکشن کے بعد بڑے طاقتور وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے آئے تھے، کابینہ ان کے اختیار میں تھی، معاملات اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک کروانے میں یہ پوری کوشش کرتے رہے۔ اب انہیں باقاعدہ طور پر عوامی کابینہ بنا کر دی گئی تھی کہ آپ نے احتجاجی تحریک چلانی ہے، ہر مہینے جلسہ کرنا ہے، ریلیاں کرنی ہے، خان کی تصاویر پورے خیبر پختونخوا میں لگانی، جہاں ایک بھی تصویر نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے اپنا کنٹرول خیبر پختونخوا پہ لانا تھا، جوڈیشل کمیشن بنانا تھا، ڈرون FIR کا معاملہ، بجٹ کے معاملے پہ ڈٹ کے کھڑا ہونا تھا، فوج کو سیاسی مقام دیے تھے وہ لینے تھے۔ لیکن یہ ہوا یہ کہ ارد گرد کے جو وفادار نوجوان اکٹھے ہو گئے، وہ خان سے زیادہ ان کے وفادار۔ یہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو پتہ ہے بات چیت اور اس دوران کی قربت میں جو اضافہ ہوتا گیا، معاملات آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے نکلتے گئے۔ اب حالت ہی ہوگی کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے مریم نواز سے بھی درخواست کرتے رہے۔ شیر ارباب نے بات کی ہے جو بھی، یہ بات درست ہے اور مریم نواز کی اتنی پسلی نہیں ہے وہ عمران خان سے ملاقات کروا سکیں۔ اس وقت جب سے یہ مشن نور کی کل کامیابی، اب جو کچھ پہلو سامنے آئے اس میں اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی بھی موجودہ قیادت کو اب یہ سمجھ آ چکی ہے کہ لیڈرلیس تحریک کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ اب لوگوں کو، عوام کو تحریک انصاف کی قیادت کے جڑنے نہ جڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیبر پختونخوا میں تمام وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود وہاں دیکھ لیں کتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں، کتنی تحریکیں چلتی ہیں۔ اس لیے لوگ قیادت کے معاملے پر اعتماد نہیں کرتے، ان کے پاس یہ موقع ہے قیادت کو کہ دکھائیں کہ ہم واقعی لیڈر ہیں اور یہ تحریک کو اپنے اختیار میں لیں۔ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی خواہش ہے۔ اس وقت لوگوں کو دیکھیں، جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جنہوں نے سہولت کاری کر کے یہاں سارا معاملہ بنایا، فارم 47 کا اور جو نفرت کا نشانہ ہے، اس کا سبب عسکری صحافی اور تحریک انصاف کی قیادت بھی نشانہ بن چکی ہے اور بری طرح بن چکی ہے۔ عوام نے اس قیادت کو آہستہ آہستہ مائنس کرنا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے حالات جی آپ کے سامنے، وہ انہیں برداشت نہیں کرتے اور معاملہ عوام کے ہاتھ میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس وقت عمران خان کی طرف استعفوں کا مطالبہ آ گیا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ آخری پیغام آپ کا خان کا یاد رکھیں کہ میرے رہنما سیاسی جو تحریک انصاف کے اپنی سیاسی قبریں نہ بنائیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کے پاس وقت کم ہے۔ اس میں دوسری دلیل دیکھیں، ملٹری قیادت میں بھی جو لوگ جس طرح
7 لوگ پہلے جیل سے باہر آ کے شہید ہوئے. ابھی 9 مئی کا ایک اور قیدی جس کے گھر والوں کا بیان سن کے میں حیران ہوا کہ والدہ کہہ رہی تھی 5,000 روپے لیتے ہیں صرف بات کروانے کا فون پہ, باقی ملاقات کے علیحدہ, اور والدہ سے پھر بھی ملاقات نہیں ہوئی. تحریک انصاف میں ابھی سلمان اکرم راجہ گئے ان کو ملنے, عمر ڈار بھی وہاں موجود تھا, دعا وغیرہ کر رہے تھے, لیکن اس معاملے کو زیادہ اٹھانا چاہیے تھا. انہیں اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا ہوگا, ورنہ یہ نواز شریف بن جائیں گے جو اس وقت دیکھیں لندن میں تو موجود ہیں, اور وہاں پرویز کیانی کی ولادت کی, جنم کی باتیں ہو رہی ہیں. لندن سے انتہائی اہم لوگ جو دعوے کر رہے ہیں اس وقت, طاقتور لوگوں سے ان کی بڑی گہری قربت ہے, یہ ان کی خبریں کہ 15-20 دنوں میں معاملات ایسے ہو جائیں کہ چیزیں رول بیک ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, 26ویں آئینی ترمیم کے کچھ حصے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے. ہو سکتا ہے اعلیٰ عدلیہ کے ٹاپ لیول سے استعفے بھی آنا شروع ہو جائیں, خان کے کیسز بھی عدالتوں میں ایک دم لگنا شروع ہو جائیں گے, اور فوجی قیادت اچانک نیوٹرل ہونے کا اعلان کرے گی, الیکشن کمیشن آزادانہ فیصلے دینا شروع کرے گا, مینڈیٹ کی کچھ واپسی ہوگی, نیا جو الیکشن کمشنر ہوگا وہ ایک بہتر شخص کو سامنے لایا جائے گا, اور نون لیگ کو پھر ایک بیانیہ دیا جائے کہ الیکشن کی تیاری کریں, کیونکہ چھوٹا کیانی میدان میں آنے والا ہے. میرا نہیں خیال, میں ان چیزوں پر تسلیم نہیں کرتا, اللہ ہی جانتا ہے یہ طاقتور لوگ ہیں, یہ دعویٰ کر ان کی بڑے تعلقات ہیں قریبی, یہ خبریں پلانٹ بھی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے, لیکن چھوٹا کیانی تیار ہو رہا ہے نہیں, یہ تو پتہ چلے گا آصف زرداری کی اسے مدد حاصل ہوگی یا نہیں. کیونکہ اس وقت دیکھیں, اگر آپ پاکستان کے موجودہ حالات دیکھیں تو آصف زرداری اور پیپلز پارٹی نون لیگ کے 2/3 اکثریت بنانے کے بعد اب یہ سسٹم سے مائنس ہو چکے ہیں. یہ آپ کو کسی بھی اہم معاملے پر پیپلز پارٹی کی قیادت نظر نہیں آتی, چاہے وہ خارجہ پالیسی کے معاملہ ہوں, داخلہ ہوں یا معیشت کے ہوں, سعودی عرب سے دفاعی معاملات ہوں, امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوں. آپ کو آصف زرداری صدر کے طور پر کمانڈر ان چیف بالکل ایک کٹ پتلی ہے, ختم ہو چکا ہے. ندیم افضل چند نے بھی آج کہا کہ ہمیں پاک سعودی معاہدے میں مکمل لا علم رکھا گیا, چھپایا گیا ہم سے, ہم نون لیگ کے اتحادی ہیں, اگر یہ اس طرح کے کام کریں گے تو پھر ہم مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. فیصلہ کیا کریں گے وہ؟ اگر دیکھیں سعودی عرب کا معاملے کو تو چھوڑیں, 10 دن ابھی زرداری باپ بیٹی 5 مختلف شہروں میں چین گئے, چین کے صدر کے ساتھ کی ملاقات دفتر خارجہ نے طے نہیں کروائی, حالانکہ بطور صدر اس کا سب سے اہم دورہ تھا. وہاں میونسپل کمیٹیوں سے, یونیورسٹیوں سے, مساجد میں دورے کرواتے رہے. پھر چین نے بھی ظاہر ناراضگی بھی کی یہ جو امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن آصف زرداری اب اپنی اس تذلیل کا دیکھیں بدلہ ضرور لے گا. کل مرتضیٰ بھٹو کی برسی تھی, وہ آپ کو مونچھیں کاٹنے وہ سارا واقعہ یاد ہے. تو یہ سسٹم میں نکالا گیا, بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا خواب بھی ہے. اس لیے چھوٹے اشفاق پرویز کیانی کی جو جنم کی بات ہے وہ واردات کرنا زرداری کا حصہ نظر آ سکتا ہے, لیکن یہ وقت بتائے گا. زرداری کی خصلت ضرور ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے. ابھی مریم نواز کی جو رضی دادا کا معاملہ جو پنجاب کے منسٹرز نے کمپین شروع کی, بلاول نے اس کا جواب دیا کل سندھ میں سینٹ کی جو کمیٹی کے وہ چیئرمین جس نے یہ یوٹیوب چینل بلاک کیا رضی دادا کا مریم کے, اور بلاول کل اس کو اپنے ساتھ گھماتا پھراتا رہا. ان کو جواب دے رہا ہے وہ کہ ایک اینکر کی وجہ سے پنجاب سندھ کے وزراء بظاہر نورا کشتی کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے ویلاگ میں باقاعدہ سندھی لوگوں کے بارے میں, سندھ کے لوگوں کے بارے پر حملہ تھا جو کہ بڑی گھٹیا حرکت تھی. اب نواز شریف دیکھیں اس پورے کھیل میں لندن میں جو پچھلے لندن پلان کا سب سے اہم کھلاڑی تھا, ایکسٹینشن کے چونکہ دن قریب آئے, وہ بیماری کا بہانہ بنا کے لندن بھاگ گئے. اسے یہ اندازہ ہو چکا کہ سیاست میں اہمیت نہیں, وہ اس میں معطل بن چکے ہیں. کمپرومائز سیاست میں نواز شریف کو بڑا نقصان دیا. یہ 40 سال میں ان کی سیاست غلاظت کا ڈھیر بن گئی ہے. ان کے پاس صرف ایک ہی کوشش ہے کہ لندن میرے پاس آرمی چیف چل کر آئیں, درخواست کریں, پھر میں ایکسٹینشن کی منظوری دوں, اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہوں کہ دیکھیں 2/3 اکثریت ہمارے پاس. لیکن انہیں پتہ ہے حقیقت کا کہ پارلیمنٹ میں ان کی نشستیں صرف 17 ہیں, عددی اعتبار سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو انہیں ایکسٹینشن نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا, دیر آئے یا درست آئے, یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, درست ہوگا یا غلط. 27ویں ترمیم جس میں مولانا فضل الرحمان وکلا ایسوسیشن کے انتخابات کے بعد, اس کے بعد ظاہر آرمی چیف خود صدر لگ جائیں, یا نواز شریف اپنی خواہش کرے صدر لگنے کی, یا محسن نقوی کو وزیر اعظم لگوانے کی. یہ دیکھیں سونے پہ سہاگا تو یہ ہے نا کہ شہباز شریف وزیر اعظم رہے اور صدر نواز شریف لگ جائے, بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب لگ جائے, ایک نیا ریکارڈ بن جائے. لیکن یہ سب کچھ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں. اس وقت تو عوامی لیڈر کے طور پر تو سیاست ان کی ختم ہو چکی ہے. آپ حالات دیکھیں کہ 2/3 اکثریت نون لیگ کا دعویٰ ہے, لیکن اکیلے تو جلسہ چھوڑیں, یہ 15 جماعتوں کو ملا کے جلسہ نہیں کر سکتے. حالانکہ لاکھوں کی تعداد میں سرکاری ملازمین موجود ہیں, لیکن سرکاری ملازمین ہوں, مزدور ہوں, وہ بھی ان جلسوں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خط غربت سے 50% نیچے جانے والی آبادی اب بریانی کے لیے بھی نہیں نکلتی. فارم 47 کی حکومت کو انہوں نے مسترد کر دی. یہ حالات آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں کہ وہاں کی جو حکومت ہے اتنی نااہل بد کردار کہ لوگ وہاں ان سہولت کاروں کو نہیں مانتے. عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف جو انہوں نے مشترکہ جلسہ کیا, 12 جماعتیں اکٹھی کی, 12 جماعتیں, اور وہاں معرکہ حق کا نام بھی دیا, فوج کا نام بھی استعمال کیا کہ کسی طرح عوام ہمارے ساتھ اکٹھی ہو جائے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود نہیں آئے. عمران خان کا حالانکہ خاص ساتھ چھوڑنے والا سردار تنویر الیاس بھی تھا, حکومت کے وزیر اعظم سارے سٹیج پہ چڑھے ہوئے تھے, اور راولہ کوٹ میں پورے گن کے 75 لوگ جلسے میں موجود تھے. تو یہ ساری سیاسی جماعتیں, نون لیگ, پیپلز پارٹی, لبیک, JU وغیرہ سارے اکٹھے کر کے بھی
75 بندے نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہم اندازہ کریں. امریکہ میں ابھی شہباز شریف کی جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہے اس کی بھی تفصیلات آ رہی ہیں. یہ 1-on-1 ملاقات نہیں ہے. 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں سائڈ لائن پر ملاقات ہے, اور اس میں شہباز شریف اکیلا نہیں ہے, 6 مسلم ممالک ہیں, سعودی عرب, قطر, ترکی, پاکستان اور 2 اور ممالک ہیں, اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی 20 کے قریب رہنماؤں سے ملاقاتیں ہیں. اب اس میں شہباز شریف کو ایک تو افغانستان کا معاملہ ظاہر ہے, پاکستان کی اندرونی معاملات پہ شاید زیادہ بات چیت نہ ہو سکے, کیونکہ اصل معاملہ جو نظر آ رہا ہے اس وقت, جو خبریں آ رہی ہیں, وہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا. یہ 2 ریاستی حل کو دوبارہ زندہ کرنے کا جو معاملہ ہے, اس میں 160 ممالک کی باقاعدہ حمایت آ چکی ہے 2 ریاستی حل کی طرف, اور ابراہم اکارڈ معاہدے کو تسلیم کروانے کی کوشش ہے. اس میں دیکھیں بڑی اہم پیش قدمی آج نظر آئی ہے. آسٹریلین وزیر اعظم نے اعلان کیا ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے پر تیار ہے. کینیڈا اس نے بھی دستخط کی, یہ G7 کا ملک ہے, اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی آج اعلان کیا کہ ہم فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. ان کی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی مزاحمتی تحریک شامل نہ ہو, جس طرح یاسر عرفات کے دور کے بعد ابھی بھی بلکہ محمود عباس کی حکومت ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لگاتار بگرام ایئر بیس افغانستان کے معاملات پر جواب آ گیا. افغان حکومت نے کسی صورت میں فوج کی واپسی کو, وزیر دفاع وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری سرزمین غیر ملکی فوجیوں کی میزبانی نہیں کرے گی, 1 انچ بھی نہیں دیں گے, 20 سال لڑنے کے لیے تیار ہیں, پورے کا پورا افغانستان نیا بھی بنا کر دیں, تعمیریں نو کریں, اپنی سرزمین کا 1 انچ بھی کسی غیر ملکی فوج کی موجودگی میں نہیں دے سکتے, اور اڈے اگر ہمارے واپس ہوئے تو پھر لڑائی ہوگی, یہ غیر ملکی فوج قبول نہیں کریں گے. یہ جو ایئر بیس ڈونلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہو, یہ یاد رکھیں کہ یہ پورا ملٹری کمپلیکس ہے, بلکہ پورا شہر سے آپ کہہ لیں, دنیا کی سب سے بڑی ایئر بیس ہے. 20 سال یہاں امریکہ کا ہیڈ کوارٹر تھا, 2 بڑے یہاں رن ویز ہیں, 3500 میٹر لمبی رن وے ہے. یہاں گلیکسی اور درجنوں فائٹر جیٹس ہیں, ٹرانسپورٹ طیارے ہیں, ہیلی کاپٹرز ہیں, ڈرونز ہیں, بیک وقت 100 سے زیادہ جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں, ہزاروں فوجیوں کی رہائش گاہ ہیں, اسپتال ہے, مرمت ہے, مینٹیننس کے ہینگرز بنے ہوئے ہیں, اسلحے کا سب سے بڑا ڈپو ہے, کنٹرول اینڈ کمانڈ کنٹرول سسٹم ہے ان کا, شاپنگ سینٹر تک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, فوڈ ایریاز بنائے ہوئے ہیں, سینکڑوں گھر ہیں, گاڑیاں ہیں. آپ دیکھیے ہوں گے اپنے بہت سی ویڈیوز. ایک محتاط اندازے کے مطابق اس پہ 10 سے 15 ارب ڈالر, یعنی پاکستانی آپ 20 کھرب روپیہ کہہ دیں, لگا ہوا ہے. امریکہ یہاں سے پورے ریجن کی فضائی نگرانی کرتا تھا, آپریشن چلاتا تھا. اصل ویلیو تو شاید اس کی اب ٹریلینز میں بھی چلی گئی ہوگی, کیونکہ امریکہ کی خطے میں اصل معاملہ جو ملٹری بالادستی کا ہے, اور اسے دیکھ دیکھ کے امریکی صدر کا دل جلتا ہے. انہوں نے یہاں بجلی کا, پانی کا نیٹ ورک بنایا, اسپتال بنائے. تو اب پاکستان افغانستان میں آپ کو پتہ ہے یہ شاید انہیں رال ان کی ٹپک رہی ہے کہ یہ جو دفاعی بالادستی ہے وہ بھی ہے, اور 10 سے 15 ارب ڈالر بھی دے دیے انہوں نے مفت میں, 7 ارب کا ڈالر کا اسلحہ الگ. تو کچھ 100 ملین لگا کے یہ چاہتے ہیں کہ ایئر بیس حاصل کر رہے ہیں, لیکن وہ پتہ چلے گا اب ہوگا کیا. آج پاکستان ہندوستان کا میچ بھی ہے, اور کرکٹ گیم کے تو حالات آپ کو پتہ ہی ہیں. اس میچ میں اب لوگوں کو دلچسپی نہیں رہی, 1 سائیڈڈ میچ ہوتے ہیں, حالات ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان کا ہندوستان سے جیتنا ایک معجزہ ہی ہے. کوئی معجزہ ہو جائے تو جیت جائیں, ورنہ مشکل ہی ہے. لیکن کرکٹ کو دیکھیں, جس طرح میں سوچ رہا تھا کس طرح منصوبے کے تحت تباہ کیا گیا, معیشت کی طرح. جس طرح عمران خان کے بغض میں انہوں نے, کیونکہ عمران خان آپ کو پتہ ہے کرکٹ کا کھلاڑی, اور یہ قومی کھیل نہ ہونے کے باوجود سب سے مقبول کھیل, عمران خان کے عظیم کھلاڑی ہونے کی وجہ سے لاکھوں نوجوانوں کا پسندیدہ کھیل, اور آج ہندوستان پاکستان کا میچ لوگ ایک بال بھی دیکھنے کو تیار نہیں. تو یہ صرف اور صرف عمران خان کے بغض میں انہوں نے وہ نیزہ پھینکنے والے ارشد ندیم کو کبھی عظیم کھلاڑی بناتے رہے, کبھی وہ ورلڈ کپ کی 92 کی جیت کو یہودیوں کی سازش بناتے رہے, کیونکہ ان کا دماغ اصل میں ایسی جگہ پہ لگا ہے جہاں سے سوچنا ناممکن ہے, وہاں سے صرف خراج ہی ہوتا ہے. بہرحال کوئی عام بندہ تو ایسی جگہ سے نہیں سوچتا کہ انہیں بغض اور ٹیلنٹ میں کھلاڑیوں کا مطلب ستیہ ناش کر دیا انہوں نے, یقین کریں. اب پاکستان امریکہ جیسی ٹیموں سے ہار چکا ہے. اور میں ان کے ابھی وہ کچھ لوگوں کی ٹویٹس دیکھ رہا تھا کہ جی عمران خان نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر دی. اب چونکہ ان لوگوں کو کرکٹ کا پتہ نہیں ہے, کرکٹ کا زوال آپ دیکھیں کب شروع ہوا. عمران خان کے دور میں تو ٹیم پھر بھی دوسرے تیسرے نمبر پہ تھی, 1 ڈے کی بھی شاید نمبر 1 تھی, T20 میں ٹیسٹ میں رینکنگ دیکھ لیں. انہوں نے کرکٹ کو جو تباہی اور بربادی کی, جس طرح معیشت اور باقی شعبوں کا, یہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ پہ الزام لگاتے ہیں. اس میں دیکھیں PIA, حبیب بینک, UBL, نیشنل بینک, واپڈا, اس میں وہ کھلاڑی کھیلتے تھے جو پہلے سے کرکٹ میں نمایاں ہوتے تھے. انہیں نوکری پر تنخواہ ملتی تھی, انہیں معاشی سہارا ضرور ملتا ہے, سسٹم اچھا ہے, لیکن اس سے پاکستان کو ٹیلنٹ نہیں ملتا. ٹیلنٹ کی نرسری ہمیشہ کلب کرکٹ ہوتی ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, اصل ٹیلنٹ جو ہے وہ کلب کرکٹ سے نکلتا ہے. جب کھلاڑی اس لیول پہ پہنچ جائے, اسے پروفیشنل بنا لیں, پھر ڈپارٹمنٹ کرکٹ سکھاتی ہے. لیکن پاکستان میں اس لیول کی کرپشن ہے کہ ڈپارٹمنٹل میں آپ کو پتہ ہے تمام اداروں میں وہی کھلاڑی جگہ پاتے ہیں جو سفارش ہو یا کسی کی رشتہ داری ہو,
وہ جیسے طلعت کا بیٹا ہے طلعت حسین اینکر کا. باقی تو آپ کو پتہ ہے گجرانوالا دیکھ لیں, وہاں بابر اعظم, وسیم اکرم, یہ وقار یونس, سارے کے سارے کلب کرکٹ سے آئے ہیں. بہرحال آج کا میچ ہے پاکستان انڈیا, وہ ابھی پتہ لگ ہی جائے گا تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے نتیجہ. تو اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.